پاکستان کی میڈیا پر 2-3 دنوں سے ایران ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کی طرف سے اس آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا ہے بلوچستان لبریشن آرمی and BLA بلوچستان لبریشن فرنٹ the question arises that why ایران حماس اور اسرائیل کے درمیان ابھی تک لڑائی جاری ہے جس میں ایران کل عام حماس کی السلام علیکم this is me عبداللہ شادمان and you are watching my YouTube channel پاکستان کی میڈیا پر 2-3 دنوں سے ایران ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ان کے پیچھے وجوہات کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے so without wasting any time let's get start this video دوستو ٹیوزڈے کو ایران نے پاکستان کے فضائی حدود یعنی ایئر سپیس کو کراس کر کے بلوچستان کے ضلع پنجکور میں حملے کیے as a result of these attacks 2 children were killed and 3 people were injured جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں خواتین تھی Now the question arises that why Iran attacked اس لیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تو دوستانہ تعلقات تھے اور حالات معمول کے مطابق چل رہے تھے دوسری وجہ کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ابھی تک لڑائی جاری ہے جس میں ایران کل عام حماس کی مدد کر رہا ہے یعنی حماس جو ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے یہ ایران ہی کی وجہ سے ہے تو آخر کیوں اس کیوں کا جواب دوستوں میں آپ لوگوں کو اب دوں گا اکارڈنگ ٹو ایران میڈیا بلوچستان کا جو بارڈر ایران کے قریب واقع ہے وہاں پر جیش العدل کے ٹھکانے ہیں اور ایران کی طرح کہ ہم نے 2-3 مرتبہ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران کو کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں آیا اور پاکستان نے ان تمام ایلیگیشنز کو مسترد کیا ہے دوستوں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جس طرح بلوچستان میں BLA بلوچستان لبریشن آرمی and BLA بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ٹھکانے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان صوبے کو اپنے حقوق نہیں مل رہے اس لیے ہم پاکستانی ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں تاکہ ہمیں اپنے حقوق مل جائے اسی طرح ایک بلوچستان صوبہ ایران میں بھی ہے جس کا نام ہے سیستان اینڈ بلوچستان اور وہاں کی زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ بلوچ قوم پر آباد ہے یعنی وہاں کی زیادہ تر پاپولیشن بلوچ لوگوں کی ہے تو وہاں پر بھی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے جیش العدل اور ایران کہتے ہیں کہ یہ جیش العدل کے ٹھکانے پاکستان میں ہے یعنی یہ جیش العدل پاکستان سے کنٹرول ہو رہی ہے اس لیے ہم نے 2-3 مرتبہ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداران کو کہا کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس لیے ہم نے ان پر حملہ کر دیا لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان نے تمام ایلیگیشنز کو مسترد کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہاں پر کوئی جیش العدل کے ٹھکانے موجود نہیں ہے دوستو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی جاری ہے اور حماس کو سب سے زیادہ سپورٹ ایران کی حاصل ہے یعنی حماس جو ابھی تک ڈٹ کر کھڑا ہے وہ ایران ہی کی وجہ سے ہے یعنی ایران مسلم کنٹریز میں واحد ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ حماس کی مدد کر رہا ہے تو جیش العدل کو بھی موقع مل گیا کہ ویسے بھی ایران اسرائیل کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے تو کیوں نہ ہم اپنے کارروائیوں کو بڑھاتے ہیں تو جب ایران کو پتہ چل گیا کہ جیش العدل نے اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہے تو ایران نے جیش العدل کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کر دی اور پاکستان پر بھی اٹیک کر دیا دوستو صرف یہ نہیں ایران نے گزشتہ 2-3 دنوں میں عراق اینڈ سیریا یعنی شام پر بھی حملے کیے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہاں پر امریکن ایئر بیسز موجود ہے تو یہ صرف پاکستان پر ایران نے حملہ نہیں کیا ہے یعنی عراق پر اور سیریا پر بھی ان لوگوں نے حملہ کر دیا ہے دوستو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایران نے حملے ٹیوزڈے کو رات کے وقت کیے تھے لیکن پاکستان نے ایران کو خاطر خواہ ٹائم دیا کہ وہ اپنی جواز پیش کر سکے کہ انہوں نے حملے کیوں کیے ہیں لیکن ایران نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا پاکستان نے تھرسڈے کو صبح کے وقت ایران کے 7 لوکیشنز ٹارگٹ کیے پاکستان کی طرف سے اس آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا ہے جو کہ پاکستان یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی اینڈ BLA بلوچ لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اس آپریشن میں ڈرونز اور میزائلز کا استعمال کیا گیا ہے اب واٹ نیکسٹ یعنی آگے کیا ہو سکتا ہے دونوں طرف سے حملوں کے بعد کیا بات ختم ہو گئی یعنی حساب برابر ہو گیا کچھ ماہرین کی رائے تو یہ ہے کہ وقتی طور پر تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں ایران کی طرف سے اس کا جواب یعنی اس کارروائی کا جواب آ سکتا ہے امریکہ نے ایران کی طرف سے پاکستان پر حملے کی شدید مذمت کی ہے اور ہندوستان نے ایران کی موقف کی تائید کی ہے
इसी तरह चीन ने भी दोनों ममालिक को रिस्ट्रेन शो करने का कहा है और ये अपर भी दिया है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को सही करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ माहिरीन की राय ये है कि इस वक्त सिर्फ चीन ही एक ऐसा मुल्क है जो कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को सही करने में मदद कर सकते हैं। अब आगे क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है, इंशाल्लाह आइंदा की वीडियोस में मैं आप लोगों को अपडेट रखूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।